اس کو لپسٹک لگانے اور اپنی والدہ کا دوپٹہ پہننے میں خوشی ملتی ہے۔ اس کی والدہ اس کے رویے کے متعلق پریشان ہے، لیکن اس کے ساتھ دیتی ہے۔ دنکر لیکن چونک جاتا ہے اور گنیش کو روکنے کی دھمکی دیتا ہے۔ گنیش کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے جب اس کی والدہ آخرت میں چلی جاتی ہے۔ سواتی بھی شادی کر لیتی ہے اور گنیش کو کسی بھی حالت میں اپنے والد کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، جو اسے بالکل سمجھ نہیں پاتا۔ 2013 میں تبدیل ہو کر گنیش اب شری گوری ساونت یعنی کہ سشمتا سین ہے۔ ایک جنسی تبدیلی کے عمل کرنے کے بعد اس نے اپنی تحقیقت سے اپنے لیے ایک نام حاصل کیا ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ کے دروازوں پر دستک دے چکی ہے، طلب کرتی ہے کہ خواتین خاص کو تیسری جنسی طور پر قبول کیا جائے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ سیریز کی مکمل کہانی دیکھنے سے معلوم ہوگا۔ کشتیج پٹوردھن کی کہانی شری گوری ساونت کی مسافت کو ایک شاندار پلاٹ بنا دیتی ہے۔ کشتیج کی اسکرین پلے بہت تاثر انداز ہے اور وہ تشویشات اور مشکلات سے بھری راہوں پر گزرنے والے سفر میں دیوانگی پیدا کرتی ہے۔ بے شک کچھ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور اس نے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کیا۔ اس نتیجے میں دیکھنے والے پوری طرح سے اس کی کہانی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکھنے والے نے کچھ اہم پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ مثال کے طور پر مرد بھی خواتین کے لباس میں چھپ کر سڑکوں پر بھکاری بنتے ہیں۔ ٹرانس کمیونٹی کے کچھ لوگ شری گوری کی کوششوں کے خلاف تھے، لیکن کچھ جگہوں پر لکھاوٹ منزل حاصل نہیں کرتی۔ کشتیج پٹوردھن کے ڈائیلاگ قابل ذوق ہیں۔ حقیقتاً شروع سے آخر تک اتنی ہوشیار ایک مخرج لائنز دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں گے۔ روی یادو کی رہبری مثال دار ہے۔ ماہر فلم میکر نے کچھ ایسے سینز کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے جو داستان کی اثر کو بلند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گنیش اپنے محلے میں نوٹس بورڈ پر لکھا پڑتا ہے کہ اس کے پریوار میں کسی کی موت ہو گئی ہے، لیکن جس طرح یہ دکھایا گیا ہے لگتا ہے کہ اس کے والد کی وفات ہوگی۔ کسی اور فلم میکر نے ایسے کسی استادہ خیال کو سوچنے کا موقع نہیں دیا ہوتا۔ دوسری بات، شری گوری لڑکوں اور لڑکیوں کے واش روم کے سائن کے درمیان کھڑی ہے۔ یہ بھی ایک نمایاں کھیل ہے کیونکہ یہ صرف لمحوں میں دکھتا ہے کہ اس شو کا رائٹ کیا ہے۔ کچھ اور یادگار سینز میں سے کچھ ہیں، جیسے کہ دنکر اپنے سر کی منڈوائی کرتے وقت جب شری گوری خوش ہوتی ہے، شری گوری کوپس اور بعد میں پمپس سے لڑنے میں جب گنجن کی مدد کرتی ہے، شری گوری کی قوت بھری تقریر کانکلیو میں شری گوری کی اسپتال کے مانسیوں سے جنگ لڑنا۔ فلم میں کچھ پیارے سینز بھی ہیں، ان میں سے سب سے یادگار ہے شری گوری کا پہلی دفعہ ہوائی جہاز میں سفر کرنا۔ اسی طرح تالی شری گوری ساونت کی حیرت انگیز کہانی سناتا ہے جس میں اس کے سنگھرش، جتاکت اور ایکٹیویزم کا اظہار ہے۔ داستان نے جنسیت اور سماجی رعایت سے متعلق مضامین کو افراد سے پیش کیا ہے، جبکہ اداکاریوں کی پرفارمنس، اسکرین پلے اور رہبری اس کی تصویر میں اضافہ کرتے ہیں۔ پرفارمنسز کی بات کی جائے، سشمتا سین نے اپنے کیریئر کی بہترین پرفارمنس دی ہے۔ اس اداکار کو ایسے انداز میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ اپنے کریکٹر میں پورا داخل ہو جاتی ہیں اور دیکھنے والوں کو اپنی طاقت میں تصور کرنے والی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تالی گنگو بائی کاٹھیاواری کے ایک کسی حصے میں ہے، لیکن سشمتا نے اس بات کا خاص توجہ دی ہے کہ وہ بھی انہیں سنجے لیلا بنساری کی فلم یا پھر عالیہ بھٹ کی پرفارمنس سے یاد نہیں کرے گا۔ اگر تالی فلم ہوتی تو سشمتا سین کو قومی پرسکار جیتنے کے لیے بلند امکانات ہوتے ہیں۔ نندو مادھو والد کا رول کر کے بہترین پرفارمنس دیتے ہیں، جو سماجی دباؤ اور اپنے بچے سے محبت کے بیچ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ ایشوریا نارکر ایک چھوٹے رول میں بہترین ہے۔ ہیمانگی کبھی بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ آن دا ہول فلم کی بات کی جائے تو بڑی عمدہ پرفارمنس، عجیب کہانی اور کچھ سخت مخاطبات کی وجہ سے تالی کام کرتی ہے۔ سشمتا سین کی اب تک کی سب سے پوری شدہ پرفارمنس، ایک نمایاں کہانی اور کچھ طاقتور مکتوبات کے چلتے یہ کامیاب ہوتا ہے۔